الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ-نشین، خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بڑائی و بڑائی حمد و ثنا بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود السلام ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، جس موضوع پر آج میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی صحابہ کرام کے زمانے میں یا صحابہ کرام نے اس کی کس قدر مثالیں پیش کی ہیں. اللہ رب العالمین ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں مال کے اعتبار سے لوگ برابر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر مال میں برابری ہو جائے، سارے یکساں ہو جائے، تو کوئی کسی کے ماتحت رہنا قبول نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے، یہ اختلاف رکھا ہے لوگوں میں. کسی کو دیتا ہے کاسے گدائی ہو. شمشیر یوسف مولوی کا شعر ہے، کہتے ہیں کسی کو دیتا ہے کاسے گدائی ہو، کسی کو حد سے بھی زیادہ وہ مال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ان کے ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو الگ الگ قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ عطا کرنے والے ملیں گے، کچھ لوگ مانگنے والے ملیں گے، کچھ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ملیں گے. قسم قسم کے لوگ ملیں گے. اسی کو کہا کسی کو دیتا ہے وہ کاسے گدائی ہو، کسی کو حد سے بھی زیادہ وہ مال دیتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے یا اس کی فضیلت بتانے سے پہلے ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے،
ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے، جو پراپرٹی ہماری ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو روزی ہم نے تمہیں عطا کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہمارا گھر ہو، گھر بار ہو، پراپرٹی ہو، کھیتی باڑی ہو، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں گے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے، پھر اس کے راہ میں خرچ کرنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس نے دیا ہے اسی کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے خرچ کرواتا ہے۔ بھائی آپ کے جائیداد کا 2.5% دے دو، ہاں، باقی تو سارا سب کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ 2.5% صرف، اگر واجب زکوٰۃ کی بات کریں تو صرف 2.5% بس۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مال ہے اور اسی کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کی فضیلت کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایسے لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتا ہے، کہتا ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو اور پھر اس دانے سے 7 بالیاں ہوں گے، 7 بالیاں ہوں گے، پھر ان 7 بالیوں میں کتنے 100 دانے ہوں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 700 دانے ہو جائیں گے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس ہر ڈالی میں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، گویا کہ انسان 1 روپے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو دل سے اگر خرچ کیا ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تو وہ 1 روپیہ گویا کہ 700 روپے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو صرف گنتی ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے اور عطا کرتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے اس کو، اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ 700 صرف گنتی ہے، لیکن اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے، کوئی ایک مالدار شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ 100-200 روپے 1000 روپے اس کے لیے بات ہے، وہ آ کر کے آپ سے کہے کہ بھائی آپ یہ آج اس فلاں شخص کو 100 روپے دے دیجئے، کل میں اس کے بدلے میں آپ کو 700 روپے دے دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مالدار شخص ہے اور میں فلاں آدمی کو 100 روپے دے رہا ہوں، مجھے بطور انعام یا بطور سخاوت اور فیاضی وہ مجھے کل 700 روپے دینے والا ہے، تو آپ پیچھے ہٹیں گے؟ ظاہر ہے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 100 کا آپ کو 700 مل رہا ہے، آپ فوری اس کو دے دیں گے کیونکہ اس پر آپ کو یقین ہے، وہ مالدار شخص ہے، اس کے لیے بات ہے ساری چیزیں۔ تو جب ایک مالدار شخص کے لیے دنیا کے اندر 100 کا 700 آپ لینے کے لیے تیار ہیں، فوراً دے دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات بابرکت کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں؟ کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ 1 کا 700 نہیں دے سکتا؟ کیا وہ 1 کا 1000 نہیں دے سکتا؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں عطا کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے اللہ رب العالمین، اور کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ 1 کا 700 اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی کار خیر تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی قیامت کے دن کی تیاری کے لیے بھیجو گے،
یہاں کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں لینے کے لیے تیار رہو گے، دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ڈھونڈو گے۔ تو کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا۔ اللہ نے کہا کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم خیر کے اعتبار سے اصل مال سے بہت زیادہ پاؤ گے، واعظم اجرا عند اللہ، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر وقت خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے کہ انسان کو مال اپنا ایسے خرچ کرنا چاہیے لوگوں سے چھپا کر کے، کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرے، دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن بسا اوقات اعلانیہ طور پر خرچ کرنے میں فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 500 روپیہ خرچ کیا اور اعلانیہ طور پر خرچ کیا، ایک اعلان ہوا کہ بھائی فلاں چیز کے لیے ضرورت ہے، آپ نے فوری 500 روپے نکالا، آپ کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے جوش میں لوگ 1000 دیں، اس طرح سے امت کا یا جس ادارے کا تعاون ہوگا اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کی عہد نبوی میں کئی ساری مثالیں ملتی ہیں، ایک دو مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو بسا اوقات اعلانیہ خرچ کرنا ہے لیکن دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرے خرچ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کچھ اور لوگ خرچ کر دیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سبب بنائے دوسروں کے خرچ کرنے کا، اور اس کا ثواب بھی آپ لے کر کے چلے جائیں الحمدللہ۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، چپکے چپکے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات جب ضرورت پڑتی ہے، جب اعلان ہوتا ہے، جب مساجد اور اداروں کو ملی تنظیموں کو ضرورت پڑتی ہے، اس وقت یہ اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ نے ان کا اجر محفوظ کر رکھا ہے اپنے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے اور آپ خرچ کر دیتے ہیں 100 روپے، تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ 100 روپے کم ہو گئے، نہیں، 100 کا آپ کتنا لے رہے ہیں آخرت پر نظر رکھیں، تب آپ کو لگے گا کہ آپ منافع میں ہیں، ورنہ آپ کو لگے گا آپ گھاٹے میں۔ جب نظر آپ کی آخرت پر ہوگی، جب نظر آپ کی فکر آخرت پر ہوگی، جب نظر آپ کی جنت پر ہوگی، جب نظر آپ کی جنت کی نعمتوں پر ہوگی، جب نظر آپ کی قیامت پر ہوگی، جب نظر آپ کی قیامت کے دن سوال و جواب پر ہوگی، تو آپ کو یہ 100 روپیہ گھاٹا نہیں، منافع کا سودا لگے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جب میرے نبی کا فرمان آ گیا کہ مال میں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، تو نہیں ہوتی۔ دنیا اس کو کوئی بھی نام دے کہ تم بے وقوف ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، تم 1000 میں سے 100 خرچ کیے تو 900 روپے بچے کم ہوا کہ نہیں ہوا، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مال میں کمی نہیں ہوتی، تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے گا، کسی اور موقع سے دے گا، کسی اور تجارت میں برکت کے ذریعے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی ضرور کرے گا، اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان
ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان فرشتوں میں ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار، جو بندہ تیری راہ میں خرچ کیا ہے یا کرتا ہے اسے تو اور مال عطا کر، مزید عطا کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر. 2 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اگر آپ خرچ کرتے ہیں، اور اگر آپ بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو ایک آپ کے مال کی ضیاع کی بد دعا کرتا ہے کہ آپ کا مال تباہ و برباد ہو جائے. اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. بخیل ہے یہ شخص، کنجوس ہے، تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. ایک دوسری روایت حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ کرنے پر، ہمارے اوپر خرچ کرنے کی ضمانت اللہ رب العالمین خود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم، اے بنی آدم تو خرچ کرتا جا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے اور مال عطا کروں گا. اب ظاہر ہے جب میرے خرچ کرنے کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو ذرا بتائیے ہمارے مال میں کمی کیسے ہو جائے؟ ہمارے مال میں کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کمی نہیں واقع ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دوسری طرف کہتا ہے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تجھے عطا کروں گا. مال میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اس لیے یاد رکھیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی. اب آئیے اس کی چند مثالیں صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کس طرح سے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، کس طرح سے اپنے مال و جائیداد کو خرچ کیا. سب سے پہلی مثال مہاجرین مکہ کی. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو مکہ کے اندر ان کے پاس مال و دولت، پراپرٹی، ساری چیزیں تھیں. لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو وہ اپنی مال، پراپرٹی، رشتہ داروں، اعزاء، اقارب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں قربان کر کے چلے گئے. مدینہ خالی ہاتھ گئے. جی ہاں، یاد رکھیں مدینہ سے پراپرٹی نہیں لے کر گئے تھے، کھیت نہیں لے کر کے گئے تھے، یہاں سے نہ بیچ کر گئے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے گئے تھے. آپ کسی مکان میں اگر رہتے ہیں، کرائے کے ہی مکان میں اگر آپ 8-10 سال گزار لیں، کرائے کے مکان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اس مکان سے انسیت اور محبت ہو جاتی ہے، وہاں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے. جو طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں، جب مدارس میں اپنا کورس مکمل کرتے ہیں 7 سالہ 8 سالہ یا 4 سالہ 3 سالہ جو بھی ہے، تو جب وہاں سے نکلتے ہیں مدارس سے تو روتے ہوئے نکلتے ہیں طلباء، کیونکہ وہ ایک الگ زندگی تھی. انسیت ہو جاتی ہے، در و دیوار سے انسیت ہو جاتی ہے، اساتذہ سے محبت ہو جاتی ہے، مدرسے سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کرائے کی بات میں کر رہا تھا، یہ وہ بات کر رہا تھا جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ کو چھوڑ کر جانا ہی ہے کسی نہ کسی. اب آپ ذرا سوچیں، آپ کو اپنا گھر اگر چھوڑنا پڑے تو آپ پر کیا بیتے گی؟ وہ گھر جس کے پیچھے آپ نے اپنا خون پسینہ بہایا. ذرا تصور کریں، آپ سوچیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں، خدا نخواستہ اس کو چھوڑنا پڑ جائے کسی وجہ سے، تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ ذرا سوچیں. آپ مہاجرین مکہ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے مدینہ تشریف لائے. کس لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنی قربانیاں دیں. اسی طرح
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آیت جب اتاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال نہ خرچ کرو، یعنی وہ مال جو تمہیں پسندیدہ ہے تمہارے نزدیک، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو محبوب مال خرچ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اب اس کا کام نہیں ہے تو دے دو اللہ کی راہ میں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو، نہیں، محبوب مال۔ یہ بات جب لوگوں میں پہنچی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے کہ تم اپنا اس وقت تک، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال نہ خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم محبوب مال نہ خرچ کرو، میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، پورا باغ خرچ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخل ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، آپ نے فرمایا بہت خوب، کیا ہی نفع بخش تجارت ہے یہ تمہاری۔ دیکھیے ایک آیت اتری، اس آیت پر صحابہ کا اثر دیکھیے کیسا ہوا۔ ہمارے پاس آیتوں کے حدیثوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، ایک ایک خطبے میں کئی آیتیں کئی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے سروں میں جو نہیں رہتا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بے حس ہو چکے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ذکر کیا کہ ابو طلحہ تک یہ جب بات پہنچی، ان پر اس آیت کا اثر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس کو قربان کر دیا۔ ہم سے 10 روپیہ نہیں نکلتا ہے، مسجد میں جمعہ کے بعد عموماً آپ سے تو کوئی طلب کرتا نہیں، لیکن جمعہ کے بعد ایک جھولی پھرائی جائے یا ایک ڈبہ آپ کے سامنے سے گزارا جاتا ہے، پھٹا دیتے، 10 روپے نہیں نکلتے آپ کی جیب سے۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ اگر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اگر غربت دیکھنی ہے تو ان کے ادارے دیکھو، یعنی ان کی مسجدیں دیکھو، مدارس دیکھو تو وہ غریب نظر آئیں گے، لیکن ان کی مالداری دیکھنی ہو تو ان کی شادیاں دیکھو، وہاں لاکھوں آپ لٹاتے ہیں، مسجد میں 10 روپے نہیں نکلتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے بے حس ہو گئے ہم کی کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ہم جب تیاری کرتے ہیں، سالانہ بجٹ بناتے ہیں اپنے گھر کا یا ماہانہ بجٹ بناتے ہیں، بچوں کی فیس کے لیے اتنا، گھر کے راشن کے لیے اتنا، بیوی کے لیے اتنا، یہ پورا ایک تیار کرتے ہیں، حساب تیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ کیا آپ نے کبھی اس لسٹ میں، کبھی اس حساب میں آپ نے کسی ادارے کو شامل کیا ہے، کسی مسجد کو شامل کیا ہے کہ میں فلاں مسجد میں مہینے میں اتنا پیسہ دوں گا، فلاں مدرسے میں اتنا پیسہ دوں گا، فلاں جمعے کو جاؤں گا تو ہر جمعے کو اتنا پیسہ دیا کروں گا؟ کبھی کوئی نہیں شامل کرتا الا ماشاء اللہ۔ یہ بے حسی ہے ہماری۔ آپ بناتے ہیں نا حساب، آپ جب حساب بنائیں تو آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، غربا کو بھی اس میں شامل کریں، اس لسٹ میں مساکین کو شامل کریں، یتیموں کو شامل کریں، بیواؤں کو شامل کریں، اس کا کچھ پرسنٹیج نکال کر کے نیچے ان کو بھی رکھیں آپ۔ لیکن ویکینڈ منانا ہے بچوں کے لیے، وہ سارے فضولیات میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہر سیٹرڈے سنڈے پتہ نہیں کہاں کہاں بچوں کو گھماتے ہیں، خود بھی گھومتے ہیں، رات بھر غائب رہتے ہیں ویکینڈ پر، لیکن 10 روپیہ مسجد کے لیے نکالنا تو نہیں نکلتا۔ صحابہ کرام کا حال دیکھیے آپ۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جو عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروا دیا، ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی کا بھائی چارہ کروا دیا کہ بھائی کفالت کریے، ہیلپ کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع کے حصے میں آئے، سعد بن ربیع سے ان کا مواخات کروا دیا، بھائی چارہ کروایا۔
سعد بن ربیع ان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف یہ گھر اب تک ہمارا تھا لیکن اب یہ تمہارا بھی ہے، یہ پراپرٹی ہماری تھی اب تک لیکن اب یہ تمہاری ہے، تعال اناصفک، عبد الرحمن ابن عوف آؤ آدھا آدھا بانٹ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور حد تو یہ ہو گئی، سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہماری جتنی پراپرٹی ہے اس میں آدھا آدھا حصہ ہے آپ کا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو کہو تو میں طلاق دے دوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا دل ایک مسلمان بھائی کے لیے، کیوں اتنا بڑا دل کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ یہ صحابہ کرام نے نمونہ پیش کیا۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ کچھ مال کی ضرورت ہے، تمام صحابہ نے جمع کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں مال زیادہ آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگے آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دوں گا، آج اتنا مال دوں گا میں کہ ابو بکر پیچھے ہو جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا لایا ہوں؟ عمر کہنے لگے مثلہ، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہوں، آدھا مال لایا ہوں آدھا گھر میں چھوڑایا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہنے لگے کیا تم، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا؟ کہنے لگے ترکت فیہ اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ سب لے کر چلے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر سے آگے ہم کبھی نہیں جا سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ مثالیں پیش کی ہمارے صحابہ نے، دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ ہم کیا ہیں؟ صحابہ سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، آج تمام دعووں پہ دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی ذکر کیا، مسجد میں ایک ڈبہ گزرتا 10 روپیہ نہیں نکلتا آپ سے، پھر بھی بڑے محب رسول ہیں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ ارے اللہ کے گھر میں کچھ دیو تو، محبت ہے تو اللہ کے نبی کے نام پر ہی دو، اللہ کے نام پر ہی دو، اللہ ہی کا گھر ہے۔ تمام مساجد کا یہی حال ہے تقریباً، ہاں بازاروں میں اور جگہوں پر شاپنگوں میں اسکینر چلے گا، نوٹ چلیں گے، یہاں پہ چلر چلے گا، کوئی 2 روپیہ ڈال رہا ہے، کوئی 1 روپیہ ڈال رہا ہے، پورے ڈبوں میں سے چلر نظر آتا ہے، جتنے چلر ہیں وہ مسجد میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ہماری مسجدوں سے محبت کیسی ہے؟ اسی طرح ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر دن ہر ہفتے کا آپ شیڈول بنائیے، کسی بھی ایک مسجد کو خاص کیجیے، جہاں پر بھی آپ نماز پڑھنے جائیں، جہاں پر بھی جمعہ پڑھنے جائیں، ہمیشہ ایک نیت کر کے جائیے کہ میں جہاں بھی نماز پڑھوں گا 100 روپے 200 روپے اس مسجد کو دے کر آؤں گا۔ اتنا دینے سے آپ میں کمی نہیں ہو جائے گی آپ کے مال میں، 100-200 روپے آپ ویسے اڑا دیتے ہوں گے۔ ہاں میں نے ابھی ویکینڈ کا ذکر کیا، سیٹرڈے سنڈے آپ دیکھیے حیدرآباد کے ہوٹلوں کا کیا عالم ہے، میرے بھائی نمبر نہیں ملتا ہے 11 بجے تک، سیٹرڈے سنڈے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تقریباً آپ کو ہمارے مسلمان بھائی ملے، تقریباً پورے فیملی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ وہاں مت جائیے، آپ جائیے، اپنے بچوں کو ٹہلائیے، ان کو کھلائیے پلائیے، ان کو خوش رکھیے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن یہ جو مسجد چل رہی ہے اس میں کس کا حق ہے؟ یہاں کون دے گا؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ایک دوست ہیں، ان کا ایک شیڈول ہے، بڑا اچھا شیڈول مجھے لگا ان کا۔ وہ کچھ پیسے لے کر کے نکلتے ہیں جب مارکیٹ کو سبزی وغیرہ خریدنے، تو مثال کے طور پر انہوں نے 300-400 روپے کی بجٹ کے حساب سے لے کر نکلے، اس میں سے انہوں نے جو سبزی خریدے اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے 50 روپے 60 روپے 70 جو بھی بچتا ہے وہ گھر نہیں لاتے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں، گھر نہیں لاتے، وہ وہیں پر غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگر کوئی مل گیا مانگنے والا تو اس کو دے دیتے ہیں،
یا تو پھر آس پاس کی مسجد میں جا کر کے دے دیتے۔ اس طرح کا آپ شیڈول بنائیں بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک مسجد کو چلانے کے لیے، ایک ادارے کو چلانے کے لیے آپ سے اعلان کرنا پڑتا ہے۔ اعلان کی ضرورت اگر پڑ رہی ہے کسی اداروں کو چلانے کے لیے تو شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ ایک امام کی تنخواہ کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ سے کہا جائے، اعلان کیا جائے تو یہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور تقریباً تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ کئی ایک اور مثالیں تھیں لیکن وقت نہیں رہا، ایک آخری مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب لوگوں کو مال جمع کرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ نے جمع کیا۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، غریب آدمی تھے، غریب آدمی تھے۔ انہوں نے جب اعلان سنا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا ہے، غزوہ تبوک میں بھیجیں گے وہاں پر، چونکہ جنگ کے لیے بہت سارے مال کی بھی ضرورت پڑتی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم کیا کریں؟ ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ دینا تو ہے اللہ کی راہ میں، ارادہ کر لیا تھا اور مال کچھ نہیں تھا۔ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں پانی کی سینچائی کرتے ہیں، پانی چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس نہیں ہو تو ہم کہہ دیں گے نہیں دیں گے بھائی، ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم جو لینے والے وہی کہہ دیں گے کہ بھائی آپ رہنے دیجیے، آپ خود مستحق ہیں، مت دیجیے، اور دوسرے لوگ دینے والے ہیں۔ لیکن ان کے پاس نہیں تھا تو پوری رات مزدوری کی، اور مزدوری میں 2 سا کھجور ملا۔ ایک سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح لے کر کے حاضر ہو گئے۔ ساحل میں دیکھا کہ تمام مالوں کا خزانہ ہے، انبار لگا ہوا ہے۔ ان کو شرم آنے لگی کہ ہمارے 1 سا کھجور کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اس کھجور کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم نے مزدوری کر کے اس کو لا کر کے جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کھجور کو لیا اور سارے مال کے اوپر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو دیکھیے، یاد رکھیے، اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو اللہ کو کوالٹی مطلوب نہیں، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے۔ چاہے 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، ریاکاری سے نہ خرچ کریں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ خرچ کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ 1 روپے خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ کو 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کوالٹی ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے اس میں، کسی کا دکھاوا نہیں، کسی کی رضا مقصود نہیں، کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس 1 روپے کی بدولت آپ کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیرہ آخرت بنا کر کے آپ کو جنت الفردوس میں داخل کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں، مساجد میں، مدارس میں اور دینی اداروں میں کھل کر کے، دل کھول کر کے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔